گزشتہ امتوں کے اندر ہر قوم ہم امت کے لیے ان کا ایک دن بڑا مخصوص اور خاص ہوا کرتا تھا، جس کے اندر وہ اپنے رب کی خالص ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ دن ہر قوم کے لیے اہمیت کا، فضیلت کا مقام رکھتا تھا ہر قوم کے ہاں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں یوم السبت، ہفتے کا دن، بڑا مقدس اور محترم دن تھا۔ اس کا وہ بڑا ادب و احترام ان کے مذہب کے اندر تھا، انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا۔ پھر اسی طرح جب نصارہ کا وقت آیا، انہوں نے ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر یوم الاحد، اتوار والے دن کو اپنے لیے مقدس اور محترم جانا، اور اس کے اندر اپنی عبادات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا تو مسلمانوں نے اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس دن کو چنا ہم سب جانتے ہیں، وہ یوم الجمعہ، جسے اسلام سے قبل یوم العروبہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ جمعے کا یہ مبارک دن ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس دن کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس دن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم اس جمعے کے اس اجتماع کے اندر جو شریک ہوتے ہیں، ہمیں کم از کم اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور ہمارا شوق، جذبہ جو ہے نا وہ دوبارہ پروان چڑھے، وہ جوان رہے، تاکہ ہم انتہائی شوق اور ذوق کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ تو اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم پہلے سے بڑھ کر شوق اور جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا محترم ہمارے لیے بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک کوئی چیز تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کپڑے کو کھولنا شروع کیا تو دیکھا اس کے اندر ایک بالکل صاف ستھرا آئینہ شیشہ تھا۔ اس شیشے کے بالکل عین درمیان میں وسط میں ایک سیاہ کالا نقطہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جبرائیل، یہ کیا چیز ہے، یہ شیشہ کیوں لے کر کے آئے ہو، اور اس کے اندر جو یہ بالکل درمیان میں نقطہ ہے سیاہ رنگ کا، یہ کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے، یہ میدان حشر ہے، یہ جنت کا سما ہے، یہ جنت کی زمین ہے، اور اس کے بالکل درمیان کے اندر یہ جو نقطہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے، اس کا نام ہے میدان مزید۔ جنت کے اندر فرمایا یہ ایک ایسا میدان ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہ پوری اس جنت کو آپ شیشے سے تصور کریں، اور اس کے درمیان میں جو سیاہ نقطہ ہے اسے میدان مزید تو آپ تصور کریں گے، درمیان میں جو مقام ہے مرکزی، اسے میدان مزید کہتے ہیں۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کے اندر جس دن اپنا دیدار کروائیں گے تو اس میدان مزید کے اندر مومنین کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے آج تک جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر کھولیں تو مشرق کو ڈھانپ لیں، دوسرا پر کھولیں تو مغرب کو ڈھانپ لیں، اتنی بڑی جسامت والے ہیں۔ فرمایا کہ میں آج تک اس کے اندر گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، لیکن میں آج تک میدان مزید کو سر کر کے پار نہیں جا سکا، اتنا بڑا میدان ہے یہ۔ اور نظر کتنا آتا ہے، اس پوری جنت اور شیشے کے درمیان میں بالکل سیاہ چھوٹا سا نقطہ، اتنا بڑا میدان مزید ہے وہ۔ تو یاد رکھیں، قیامت کے بعد جب سارے دنیا کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو اللہ تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد سب سے بڑی اور بہترین نعمت جو مومنین کو عطا ہوگی وہ دیدار الہی کی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انسان کو نصیب ہوگا جسے انسان دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب وہاں کیا ترتیب ہوگی، وہ اس جمعے سے مناسبت ہے۔ پہلے نمبر پر کہ جمعے والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا میدان مزید کے اندر۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کرسی وہاں پر لگے گی، اس کرسی کے بعد پھر انبیاء کی کرسیاں لگائی جائیں گی، ختم نبوت کی مہریں ان کے اوپر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہر نبی کی کرسی کے پیچھے ان کی امتیوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی، درجہ بدرجہ، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ تو وہاں یہ بات ایک قول کے مطابق لکھی ہے کہ اس کے اندر اپنے انبیاء کی کرسیوں کے قریب سب سے نزدیک وہ لوگ ہو کر اللہ کا دیدار کریں گے جو جمعے کے اندر اپنے خطیب اور ممبر کے جتنا قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو جمعے کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، آپ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جمعے کا اہتمام کرنا، جمعے کے اندر اپنے امام اور ممبر کے خطیب کے قریب بیٹھنا، یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اتنی مخلوق ہوگی، آدم سے لے کر جو ہے نا قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ ہوں گے، تو وہاں بھیڑ اور ازدحام نہیں ہوگا، رش نہیں لگا ہوگا، کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار آرام اور سکون سے کر لیں گے؟ فرمایا، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تم لوگ آسمان پر روزانہ بدر اور چاند کو دیکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ اچھا کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے؟ یا رسول اللہ سب کو نظر آتا ہے، کوئی بھیڑ، کوئی ازدحام، کوئی رش لگا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، جیسے مجھے نظر آتا ہے ہر ایک کو ایسے ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا، ہر ایک کو اسی طرح جیسے چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی بھیڑ اور رش نہیں ہوتی، اللہ کا دیدار بھی آپ کو ساری امت کو ایسے ہی نصیب ہوگا، کوئی رش نہیں ہوگی، ہر شخص کو اللہ کا دیدار ایسے آرام اور سکون سے بہترین طریقے کے ساتھ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی اہمیت کے حوالے سے کہ روزانہ 6 دن تک ہر روز جو ہے نا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، دہکاتے ہیں، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ 6 دن تک ہر دن روزانہ الگ الگ جو ہے نا اس کو دہکایا جاتا ہے، اسے بھڑکایا جاتا ہے، اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن جمعہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اتنی بہترین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، جمعے والے دن کی برکت سے، صرف سوائے اس ایک دن، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکاتے، جمعے کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے۔ یہ زاد المعاد کی روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر، دونوں کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ، جمعے کی رات یا جمعے والے دن کو فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب اور فتنے آزمائش سے اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ وہ شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سعادت ہے شب جمعہ کے اندر اس کا انتقال ہونا یا جمعے والے دن اس کا انتقال ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باسعادت موت نصیب فرمائے۔ مرنا تو ہے نا سب نے، تو اللہ تعالیٰ باسعادت موت نصیب فرمائے۔ اسی طرح یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے اس جمعے کے دن کی 5 خصوصیات ہیں ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے اندر۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جمعہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، انہیں زندہ کیا، اس دن کے اندر پیدا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر پھر اسی دن جنت سے زمین کی طرف جب اتارا تو یہی جمعے کا دن تھا۔ اسی دن کے اندر فرمایا ان کی توبہ بھی پھر قبول ہوئی، وفیہ ماتا، پھر اسی دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، یہ ایسا دن ہے کہ اسی دن کے اندر پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی روایت کے اگلے الفاظ ہلا دینے والے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ ملک المقرب، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو قریب اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ سے گہرا تعلق ہے، اللہ کے قریب جو ہوتے ہیں وہ فرشتے، اور فرمایا زمین اور سارے آسمان، اور اسی طرح فرمایا کہ جو ہے نا یہ ہوائیں جو جھکڑ چلتے ہیں یہ، اور پہاڑ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ یہ سمندر، یہ سب کے سب وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وہ اس جمعے کے دن سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے انہیں معلوم ہے کہ اس دن کے اندر ہم سب نے ریزہ ریزہ ہو کر تباہ ہو جانا ہے، اس دن کے اندر قیامت آئے گی۔ وہ جمعے کی ہیبت سے کامتے ہیں جس دن جمعہ ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے سامنے جمعے کا دن آئے، اور وہی جو حدیث ہے وہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے میدان مسجد والی بیان کی، تو وہاں پر جبرائیل امین نے فرمایا اس نقطے کو جو ہے نا حل کرنے کے بعد، اس کا میدان مسجد کا بتانے کے بعد کہ ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، کہ اللہ کے محبوب اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا یہ، اور آپ کے لیے، ولقومک من بعدک، آپ کی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ عید کے دن ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے ہم بہترین جو ہے نا اچھے لباس کے ساتھ، اچھی تیاری کے ساتھ عید کا انتظار کرتے ہوئے ہم عید کی طرف دوڑتے ہیں، عید کی نماز کے لیے، ایک دوسرے سے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے۔ تو یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس عید کا جو ہے نا عنوان اس کے ساتھ ایک اور جگہ پر بھی ملتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یہ جو جمعے والے دن اللہ تعالیٰ جب زوال کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے، تو زوال کی فوری بعد کا جو وقت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ تمام مساجد کے ہر دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تسجیل ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوا کرتے ہیں، وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جو پہلی ساعت کے اندر آتا ہے، فرمایا پہلی ساعت میں آنے والے شخص کو جو ہے نا اونٹ کی قربانی کا، اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
اسی طرح جو پھر اس کے بعد دوسری ساعت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گائے کے ذبح کرنے کا ثواب، اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے پھر بھیڑ دمبا بکرا بکری لگا کے ثواب اسے درجہ بدرجہ، پھر اس سے جو بعد میں آتا ہے اسے مرغی کے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے عمریں گزار دیں، کوئی یہ بتلا سکتا ہے مجھے کہ آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی میں بڑی عید کا قربانی کا موقع آتا ہے کسی نے اللہ کے راستے میں اونٹ کو ذبح اور قربان کیا ہو؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے آپ میں؟ کوئی نہیں ہے نا آپ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم اور کتنا آسانی کے ساتھ آپ بڑی عید پر جو ہے نا حصہ ڈالنے کے لیے، ایک گائے آپ خرید نہیں سکتے، ہم نہیں خرید سکتے، حصہ ڈالتے ہیں، چھوٹا جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا جانور اکثر کی استطاعت نہیں ہوتی، خرید نہیں سکتے، تو کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے، پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جانور خریدنا پڑتا ہے، پھر اگر 7 حصوں میں سے کسی ایک کی نیت کے اندر کھوٹ تو ساری قربانی سب کی ضائع ہو جاتی ہے، اور کتنے اہتمام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان ساری ٹینشنوں سے، ساری پریشانیوں سے آزاد کر کے ایک صرف جمعے کی رعایت کی، آپ بر وقت تشریف لائیں جمعے کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کو اونٹ کا جو ہے نا اور اسی پوری گائے کا ثواب اللہ آپ کو فری میں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو چونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا، تو وہ اتنی، ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، ہر شخص کی غریب بھی وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں قربانی ضرور کر لوں، تو اللہ جہاں آپ کو فری میں بلا کسی جو ہے نا پریشانی کے آپ کو جو ہے نا پورے اونٹ کا جو آپ پوری زندگی بھی ذبح نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں، آپ کو ہر جمعے کے اندر عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج سے پہلے کی طرف اگر آپ چلیں نا، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو زوال کے آس پاس ہماری مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جایا کرتی تھی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر تشریف لاتے تھے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نعت خوانی کرنے کے انداز میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نعت خوانی کرتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، مختلف قسم کے اذکار مسجدوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ اب تو بس جب امام خطبے کے بعد جو ہے نا نماز کی تیاری کر رہا ہو تو اس وقت ہم لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر نماز کے لیے پہنچتے ہیں، تاکہ ہم کسی طرح جو ہے نا یہ جمعے کا جو فرض ہے ہم سر سے اتار لیں۔ نہ کریں ایسے، اللہ نے اس جمعے کے اتنے فضائل آپ پر رکھے ہیں، فرمایا کہ جنت کے اندر ان فی الجنت لیوما ان فی الجنت لسوقا، کہ جنت کے اندر اللہ ایک بازار لگائیں گے، یاتونھا کل جمعۃ، اور تمام جنتی جمعے والے دن اس بازار کے جو ہے وہ دورہ کریں گے، اس کی سیر کریں گے جمعے والے دن، یعنی جمعے کے اندر جمعہ بازار ہوا، جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا۔ اور فرمایا حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جب جنتی بازار کے اندر جائیں گے تو شمال کی طرف سے اللہ ایسی ہوا چلائیں گے جو جنتیوں کے چہروں سے، جسموں سے ٹکرائے گی اور ان کی لباس سے ٹکرائے گی۔ جب یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، اس ہوا کے چلنے کی برکت سے ان کے لباس میں اور ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، ان کے گھر والے ان سے عرض کریں گے اللہ کی قسم جب تم گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، پتہ نہیں بازار میں کیا کر کے آئے گا، اللہ نے تمہارے حسن میں مزید اضافہ فرما دیا۔ تو جنت کے اندر بھی اس جمعے کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے احکامات ہیں، اس کے احکامات کی طرف آتے ہیں، فضائل اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن فضائل کے اوپر سارا جمعہ نہیں پڑھانا، میں آپ کو اس کی کچھ احکامات بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جمعے کے اندر سب سے پہلا کام حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، دوسرے نمبر پر پھر اس کے گھر میں موجود تیل یا خوشبو اچھی جو ہو وہ لگائے، پھر یہ خوشبو لگانے کے بعد جو ہے نا مسجد کی طرف چلنا شروع، بلکہ اچھا لباس زیب تن کرے، گھر میں جو اچھا جوڑا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میں تمہیں کیوں ایسا نہیں دیکھتا کہ اپنے لیے جمعے کے لیے تم ایک الگ سوٹ اور ایک الگ جو ہے نا کپڑے کیوں نہیں رکھ لیتے اپنے لیے جنہیں تم صرف جمعے کے دن پہنا کرو، اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا انسان مسجد کی طرف آتا ہے، آ کر کے جتنی چاہت اس کی ہوتی ہے پہلے آنے والوں کے لیے کہ جو آ کر کے اسے جتنا موقع ملتا ہے نوافل ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، پھر جیسے ہی امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو امام کی طرف متوجہ ہو کر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لفظ بات نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جو ایک ہفتہ گزرا ہوتا ہے، اور ایک روایت کے اندر اس ہفتے سے مزید 3 دن اور یعنی 10 دن کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے اہتمام کی ہمیں ضرورت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ فضائل رکھے ہیں تاکہ ان کو ہم حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں یہ اتنے اہتمام کا اس لیے بتایا کہ جمعے کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے کہ خوشبو لگائیں، غسل کر کے آئیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پسینے والے کپڑوں کے ساتھ اور گندے جسم کے ساتھ اگر آپ مسجد میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے ایسا ماحول
کریٹ ہو ان کی مسجد کے اندر کہ ان کا وہاں پر عبادت کرنے کو دل جائے، اچھا روحانی ماحول ہو کہ وہ اس کے اندر پریشان اور تنگی محسوس نہ کریں۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ اچھی جو ہے نا خوشبو استعمال کر کے، اور یہ بھی یاد رکھیں اچھے جسم اچھے لباس کے ساتھ آئیں۔ یہ بھی یاد رکھیں ذہنوں کے اندر کہ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے نا وہ زبردستی کوئی خوشبو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یاد رکھیں خوشبو کو منع نہیں کی جا سکتا۔ پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں، تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے خوشبو کے حوالے سے۔ میرا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے۔ آپ 50-100 روپے والی خوشبو جو آپ کو پسند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ مجھے بھی لگانے کی کوشش کریں گے تو میرا مزاج مجھے تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے۔ تو ہر شخص کا اپنا، بعض لوگوں کو تیز جو خوشبو ہوتی ہے اس سے ان کے سر میں درد ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے نا ان کا مزاج، اس سے ان کو جو ہے نا وہ الرجی ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ تو سوچ سمجھ کر کسی کو خوشبو لگانی۔ آپ خود لگا رہے ہیں، آپ پوچھیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو لگاؤں، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں انکار بھی کریں وہ زبردستی نہ جی خوشبو ہے اس کو تو منع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بندے منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو الرجی ہو سکتی ہے اس کے، آپ کی خوشبو پتہ نہیں اس کو پسند بھی ہے یا نہیں، تو احتیاط کے ساتھ اگلے بندے کا خیال کر کے خوشبو اس کو لگانی چاہیے۔ اسی طرح پہلا کام یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ مسجد کے اندر آنا ہے، اہتمام کے ساتھ آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا کام یہ ہے کہ فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ 15 پارے کے درمیان سے آگے شروع ہوتی ہے اور 16 پارے تک، یعنی تقریباً آدھا پارہ بنتا ہے یہ۔ تو فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، پچھلی روایت تو یہ سنائی کہ پچھلے جمعے کے گناہ، ایک جمعے کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے آئندہ ایک جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر ہو جاتا ہے، جس کی روشنی میں آئندہ ایک ہفتے تک وہ چلتا ہے انسان پہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور مقرر کر دیں اپنی طرف سے، تو وہ کہاں پھر گمراہیوں کا اور فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی سورۃ الکہف کی یہ خصوصیت ہے، جو پڑھتا ہے اس کی آخری آیات، شروع کی آیات خاص کر اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، فتنوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا فرمایا اس کے اندر ایک اور کام کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ کہ اس دن کے اندر میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ کہ جمعے والے دن جو میرے اوپر زیادہ درود پڑھتا ہے، جو درود میرے اوپر پڑھتا ہے وہ میرے اوپر آ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جمعے والے دن درود پڑھتا ہے اس شخص کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر میرے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی ہیں، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا تذکرہ جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں جا کر، ہمارے والد کا تذکرہ، ہمارے دادا کا تذکرہ جا کر کے ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسی سعادت کی بات ہے۔ تو جمعے والے دن کثرت کے ساتھ، جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک جو ہے نا کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ درود پاک جس کو جو آسان درود شریف آتا ہو وہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا اور بہترین، جو کہ ثابت ہے سنت سے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو وہ پڑھ لینا چاہیے۔ جسے جو یاد ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آسان درود پاک ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو تیسرا کام کہ درود پاک کو زیادہ پڑھنا اس دنوں کے اندر، اور یہ بھی یاد رکھیں اس سے اگلا اور چوتھا کام فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کے اندر ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں کہ یہ وقت کون سا شمار ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب امام 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے نا، بالکل درمیان میں، ایک خطبہ پڑھنے کے بعد، پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، تو فرمایا یہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں اپنے لیے دنیا آخرت کی جو خیر مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی روایت یہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ مغرب کے غروب آفتاب سے قبل کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، یعنی عصر کے بعد سے بالکل مغرب سے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، یہ انتہائی تھوڑا اور کم وقت ہوتا ہے، اس کے اندر یہ قبولیت۔ تو دونوں وقت، چونکہ دونوں روایات ملتی ہیں، آپ خطبے کے درمیان میں بھی دعا مانگے، آپ مغرب سے پہلے کا جو غروب آفتاب کا وقت ہے اس کے قریب اس میں بھی اللہ سے دعا مانگے، جس کی جو پریشانی ہے، چونکہ قرآن و سنت سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر انسان جو دعا مانگتا ہے، الفاظ یہ ہیں کہ اس کے اندر صرف اللہ کی نافرمانی کا کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ سے نہ مانگتا ہو، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات کا لحاظ کرنے کی، ان کے اندر ہمیں مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں جمعے کی کچھ تنبیہات بھی ہیں، کچھ منہیات بھی ہیں، ان کے اندر سے ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیں فرمایا جو جو میں نے پہلی روایت سنائی اس کے اندر کہ آ کر کے یہ منع حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ انسان جو ہے نا چٹائی سے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ، تو پہلے زمانے میں چونکہ کنکریاں تھیں، کنکریوں کے الفاظ ہیں، کنکریوں کے ساتھ کھیلنا، یعنی بے توجہی کا مظاہرہ کرنا جب خطبہ امام منبر پر دے رہا ہو، ایسی کسی بھی فرمایا کہ وہ اس شخص کا جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن جمعے کی جو فضیلت اور ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ پھر
اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے اندر 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں خطبے کے دوران، تیسرے بندے نے ان سے صرف یہ کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ خطبہ ہو رہا ہے، فرمایا فقط لغوت، تم نے بھی جو ہے نا فضول بات کی، تو یہ کہنا نہیں چاہیے۔ زبان سے آپ کسی کو غلط کام کرنے پر، کسی کو ایسا عمل کرنے پر منع بھی نہیں کر سکتے، اشارے کے ساتھ کسی اور طریقے سے منع کر دیں، زبان سے آپ نہ کہیں کہ آپ خود بھی اس کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جمعے کے اندر وہی جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ یہ بھی ہیں کہ وہ جب مسجد کے اندر داخل ہوا، گھر سے وضو اور غسل کرنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جو ہے نا وہ آگے نہ بڑھے۔ فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی جمعے کا اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کہ مسلمان کو ایذا دینا یہ سخت کام ہے بہت۔ اور یاد رکھیں اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلے سے اگلی صفوں کو جو ہے نا پر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں دیکھیں جگہ ختم ہو جائے گی تو خواہ مخواہ وہ بیچارہ جو ہے نا آپ کے گردنیں پھلانگ کر آگے آئے گا، تو آپ پہلے سے اگلی صفوں کو مکمل رکھا کریں تاکہ کسی مسلمان کے لیے اس کے اجر ثواب کو ضائع کرنے کا باعث آپ لوگ نہ بنیں۔ پہلے سے اگلی صفوں کو ہمیں مکمل رکھنا چاہیے تاکہ جو پیچھے آئیں وہ پیچھے بیٹھیں، جب انہیں آگے خالی جگہ نظر آتی ہے تو وہ بیچارے پھر اگلی صفوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ وجہ بنیں اس کی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کی۔ اگر آپ وجہ بنیں گے تو یاد رکھیں اس کا تو ثواب ضائع ہوگا، آپ کے بھی ثواب کے اندر پھر جو ہے نا یہ مشکوک ہے کہ آپ کو بھی اس کے اندر سے شاید آپ کے ثواب میں بھی کمی کر دی جائے، تو مسلمان کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو یہ تو اس کی منہیات ہوگی۔ آخری کہ ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، اس پورے جمعے کا خلاصہ میں یہی سمجھتا ہوں آج کی یہ جو آخری الفاظ ہے وہ یہ کہ ہمارے بعض دوست احباب جو ہے نا جمعے کے دن کو خاص کر، میں پہلے بھی یہ اصول بیان کر چکا ہوں، جن موقعوں کے اوپر شریعت کے اندر فضیلت ثابت ہوتی ہے نا اعمال کی، ان موقعوں کے اندر گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرنا اس پر پکڑ اور گرفت بھی سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا گناہ کے کام کے لیے جمعے کے دن کا انتظار کرتے ہیں، کہ جمعے کا دن اپنے آپ کو جو ہے نا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کے دن آئے گا تو فلاں نعوذ باللہ گناہ کا کام کروں گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں مثالیں پھر سینکڑوں ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جمعے والے دن آئے گا نا تو میں اپنی شیو جو ہے نا بنواؤں گا، میں اپنی داڑھی کو کٹواؤں گا اور اس پر اس طرح پھرواؤں گا یا اس کو کینچی لگواؤں گا، جمعے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ویسے بھی گناہ ہے، ویسے بھی اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس دن کا جمعے کے عظمت کا لحاظ نہ رکھنا، اس کی اہمیت کا لحاظ نہ رکھنا، اس دن میں آپ لوگ جو ہے نا اور ہم لوگ آگے بڑھ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو بچیں، ڈریں اس بات سے کہ جن جگہوں پر جو ہے نا جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب پر بڑھا دیتے ہیں، جن جگہوں پر جن موقعوں پر، ان دنوں کے اندر گرفت اور پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ مرزا قتیل یہ ایک جو ہے نا شاعر گزرا ہے اور بڑا زبردست شاعر تھا، صوفیانہ کلام بہت زیادہ انہوں نے لکھا، تو ان کی شاعری سے متاثر ہو کر ایران کا ایک شخص جو ہے نا وہ ان سے ملنے کے لیے ایران سے چل پڑا کہ چلو اس بزرگ سے جا کر کے ملتا ہوں، اس کی شاعری میرے اوپر اتنا اثر کرتی ہے تو دیکھتا ہوں یہ شخص ہے کیسا، اس سے ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ علماء کے لیے، اہل اللہ کی زیارت کے لیے، اولیاء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آج بھی، تو اس شخص کے دل پر جب اس کے کلام کا اثر ہوا مرزا قتیل کے، تو ملاقات کے لیے آ گیا ایران سے جو ہے نا ہندوستان، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح جب فرمانا چاہیں، جب وہ مرزا قتیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا فلاں جگہ پر نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر کے جب دیکھا تو جس شخص کے لیے اتنا لمبا سفر ایران سے کر کے آئے تو وہ شخص بیٹھا ہوا ہے نائی کے سامنے اور داڑھی کٹوا رہا ہے، تو اتنا تقدس اور اتنا جو ہے نا وہ اسے اہم خیال کر کے اتنے دور سے اس کی ملاقات کے لیے آیا کہ بڑا بزرگ شخص ہوگا جس کی باتوں کا، گفتگو کا اثر میرے اوپر ایران میں ہوتا ہے، تو آ کر کے دیکھا تو دل ٹوٹ گیا۔ کہا آغا ریشمی تراشی، تم داڑھی کٹوا رہے ہو، میں تو اتنے دور سے تمہیں اللہ کا ولی سمجھ کر کے تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہوں، تمہاری حالت یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اسے کٹوا کر تو ہے نا ختم کروا رہے ہو۔ آگے سے کہنے لگے کہ جو ہے نا ٹھیک ہے داڑھی کٹوا رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، یعنی اپنا عمل ہے میرا نا، اگر داڑھی کٹوا رہا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا اپنی ذات کے ساتھ عمل ہے، میں جو کروں۔ اب دیکھیں کیسے آنکھیں کھولی، کہا ٹھیک بات ہے آپ کی کہ آپ کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہم میں سے، لیکن اللہ کی قسم کہ گنبد خضرا کے اندر جو مکین ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا مرزا کا جو ہے نا، وہ اسی وقت ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ جزاک اللہ، کہ چشمم باز کر دی، اللہ تجھے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا، تم نے جو ہے نا میرے دل کے اوپر سے پردے کو ہٹا دیا، میرے دل کی آنکھ کو روشن کر دیا، کہ مراقبہ جانے جانا ہم راز کر دی، کہ مجھے دل کے اندر کے جو حقائق ہیں ان سے تم نے مجھے آگاہ کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے احباب
جو گاڑی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنا اور پھر اس دن کا نعوذ باللہ انتظار کرنا کہ جمعے والے دن میں خاص کر یہ کام کرو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور اس کا احتیاط اور لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا سنا، سب سے پہلے مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔